بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے دوست اور بھائی ہمارے اس نیک کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو تمام تر دنیا و اخروی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ان کو تمام تر آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہم غزوہ موتا کو ڈسکس کریں گے۔ جنگ موتا جو کہ 8 ہجری کو ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور رومی کم و بیش 2 لاکھ تھے۔ اس میں 1 لاکھ رومی افواج اور 1 لاکھ عیسائی عرب قبائل شامل تھے۔ غزوہ موتا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اب کفار مکہ سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب سے جو اپنے سفیر تھے وہ باہر بھیجے۔ تو ایک سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف خط دے کر روانہ فرمایا۔ تو وہ جا رہے تھے کہ رستے میں امیر شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان کو روک لیا اور ان کو باندھ کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ تو سفیر کا قتل کرنا جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ جو جنگ موتا ہوئی ہے یہ اردن کے اندر ایک جگہ ہے، کرک نامی ضلع کے اندر موتا ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر کے قتل کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، تو آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کے سپہ سالار جو ہیں وہ سیدنا زید بن حارثہ ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جو سپہ سالار ہوں گے وہ حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک بندے کو اپنا سپہ سالار جو ہے نامزد کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ترتیب ہوگی کہ حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد لوگ اپنی مرضی سے کوئی سپہ سالار چن لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ترتیب بتا کر اور مدینہ سے باہر ایک مقام سنیت الوداع تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ آئے، اور یہ 3000 کا لشکر جب وہاں پر پہنچا، وہاں پر جو عرب عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومیوں کے باج گزار تھے، کیسر روم ہرقل ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، اور مسلمانوں کا لشکر صرف 3000 تھا۔ تو مسلمانوں کے لشکر میں آپس میں یہ بات ڈسکس ہونے لگی کہ کیوں نہ واپس جایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا جائے اور مزید کمک اور مدد حاصل کی جائے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، یا تو ہم شہید ہوں گے، تو شہادت بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے، یا تو ہم شہید ہوں گے اور یا ہم فتح یاب ہوں گے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس طرح پورے لشکر میں ایک جوش و خروش پھیل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مختلف ہدایات جاری کیں اور فرمایا کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، اور سب سے پہلے جانے کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جا کر جب ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی تو شرحبیل بن عمرو جو اس وقت ان کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا وہ بڑے تکبر میں تھا، ان کو اپنی تعداد پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک جو ہے وہ رومیوں کی طاقت مانی جاتی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ پرشین امپائر سے۔ رومیوں نے پرشین کو بہت بری شکست دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے مورال بہت بلند تھا، اور وہ مسلمانوں کے 3000 کے لشکر کو تحت طے کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر ان کے ساتھ ٹکرایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ رومیوں نے جو کہ بہت زبردست قسم کے جنگجو تھے، انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ ان کو گھیرے میں لے کر سیدنا زید بن حارثہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ وہ بھی لڑتے رہے اور حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔
اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ میدان میں اترے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب لشکر کی کمانڈ کرنے والا کوئی نہ رہا، تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ادھر مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، تو اب مسلمان جو ہے وہ شکست نہیں کھائیں گے۔ تو وہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جنگ میں جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی مان سنبھالی تو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ تو جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کی تو شام کا وقت ہو گیا، تو دونوں لشکر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس وقت کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب رات کا وقت ہو جاتا تھا تو دونوں لشکر جو ہے وہ جنگ سے گریز کرتے تھے۔ تو اس طرح دونوں لشکر جو ہے وہ پیچھے ہٹے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تو لشکر کی جو ترتیب تھی وہ تبدیل کر دی، اور دوسرا انہوں نے کچھ لوگوں کو پیچھے بھیجا تاکہ وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکر میں شامل ہوں۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جن کا ایک جو ہے وہ رومیوں کے اوپر رعب بنانا تھا کہ مسلمانوں کو مدینے سے کمک مل گئی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا کہ پیچھے سے بہت گرد و غبار اٹھ رہی ہے، تو مسلمانوں کے لشکر میں وہ لوگ جو پیچھے گئے ہوئے تھے وہ شامل ہوئے۔ رومیوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑا، وہ یہی سمجھے کہ مسلمانوں کو مدینے سے کمک پہنچ گئی ہے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور حملہ کیا اور اس طرح رومی پیچھے ہٹے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹے۔ تو رومی سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی یہ کوئی جنگی چال ہے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا لشکر بچا کر واپس مدینے پہنچ گئے، اور اس میں دشمن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3000 رومی مارے گئے اور مسلمان صرف 12 شہید ہوئے۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو رعب تھا وہ بڑھ گیا، کیونکہ اس دور میں رومیوں کے ساتھ ٹکر لینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی۔